سرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ اور بنایا ہے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ تو اگر آپ فرشتہ کو بھی نائب چیئرمین بنا دے، یہ کرپشن کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ویسے صرف آپ سب کے سامنے ہیں کہ کیا کیا ہتھ کنڈے حکومت استعمال کر رہی ہے نیب کو پریشرائز کرنے کے لیے، نیب کا ہاتھ کو فورس کرنے کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ یا نشانہ بنانے کے لیے۔ جیسے کہ جب نیب چیئرمین نے انٹرویو دیا تھا، جہاں ذکر ہوا کہ اگر نیب اپوزیشن کے الائز کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے تو یہ حکومت گر جائے گی، فوراً اس کے بعد وزیر اعظم کے دفتر سے نیب چیئرمین کے خلاف سازش کروایا گیا، اور آج تک اس سازش کے خلاف نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوا، جو قصوروار تھے ان کے خلاف نہ کوئی ایکشن لیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کوئی کیس نہیں لے آیا گیا۔ تو یہ بلیک میلنگ کے ٹیکٹکس اعجاز شاہ کے پرانے ٹیکٹکس ہیں، مشرف کے زمانے کے پرانے ٹیکٹکس ہیں، جو ہر ادارہ کو دھونس کے ذریعے، بلیک میل کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب صرف ایک ایگزامپل ہے۔ آج آپ نے دیکھا پاکستان کے پورا لوئرز کمیونٹی نے ایک آواز سے پورا ملک کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ جو حملہ عامر مشرف نے ہمارا جوڈیشری کے خلاف 2007 میں کیا تھا، آج وہی حملہ کٹ پتلی عمران خان کی کٹ پتلی حکومت ہمارا جوڈیشری کے خلاف کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا جوڈیشری کے 100% ججز جو ہیں وہ ان کے کہنے پہ چلے، اسکرپٹ کے مطابق چلے۔ اگر کوئی اسکرپٹ سے ہٹ جاتا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ خان صاحب انصاف کی بات کر تو دو نہیں ایک پاکستان کا بات کرتا تھا، لیکن جب سے خان صاحب کی حکومت بنی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک نہیں دو پاکستان۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر زرداری یا فریال تالپور صاحبہ کے خلاف کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے، باقی جو اریسٹ ہو جاتے ہیں وہ اریسٹ کنوکشن کے بعد ہوتے ہیں، مگر صدر زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کو اکنامک سروے کے ریلیز ڈیٹ پہ اور بجٹ پیشی کی ڈیٹ پہ اریسٹ کروایا جاتا ہے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تاکہ عوام کا توجہ، آپ سب کا توجہ ان کی معاشی قتل سے ہٹ جائے، ان کی معاشی دہشت گردی سے ہٹ جائے، ہمارے کسانوں کا معاشی قتل سے ہٹ جائے، ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل، ہمارے بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل۔ آپ کا توجہ ان کا معاشی دہشت گردی سے ہٹ جائے، اس پکڑ ٹکر کے پیچھے پڑے اور وہ اپنا بجٹ بھی پاس کر سکے، جبکہ اپوزیشن کے نمائندے جیل میں ہوں گے، وہ کٹ پتلی اسپیکر، کٹ پتلی حکومت کا بات مانتا رہتا ہے، پروڈکشن آرڈر بھی نہیں دے گا، اور یہ فورس کر کے اس بجٹ کو، جو کہ میں کہتا ہوں معاشی خودکشی ہے، اس ملک کا معاشی خودکشی ہے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے، یہ کہیں اور لکھا گیا اور یہاں پیش ہو رہا ہے، یہ میرا عوام کی معاشی قتل ہے۔ اس کو پاس فورس کروائے نیشنل اسمبلی کے تھرو، اس کا کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگا۔
اگر پروڈکشن آرڈرز ہر M&A کا نہیں ملتے ہیں اور یہ فورس کے تھرو دھاندلی کے تھرو یہ دھاندلی ہے دھاندلی کے تھرو بجٹ پاس کرواتے ہیں اس کا کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگا. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا عمل غیر قانونی ہے. اس لیے پاکستان کا قرض جو ہے it's more than 60% of GDP. جب یہ پوزیشن آ جاتا ہے آپ اس سے زیادہ قرض نہیں لے سکتے ہو جب تک آپ کا پارلیمان سے اپروول نہیں ہو. خان صاحب کا پارلیمان سے اپروول نہیں ہے تو ہمارا عوام کا معاشی قتل کر رہا ہے اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں پاکستان کے عوام سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا پاکستان میں اور مشرف کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ وردی کا علاوہ کیا فرق ہے؟ اگر آپ کا میڈیا آزاد نہیں ہے، آپ کا جرنلسٹ آزاد نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، اگر آپ کے جوڈیشری خود مختار نہیں ہے، اگر آپ کے جوڈیشری پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آنریبل ججز کو سازش کے تحت ہٹایا جا رہا ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں اس ملک کے نمائندے سینسر ہو رہے ہیں، بات نہیں کر سکتے، اپنے ملک کے عوام کا نمائندگی نہیں کر سکتے، تو اس پاکستان میں اور مشرف کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ نیا پاکستان میں اور عامروں کا پاکستان میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت بزدل کی حکومت ہے، بزدلوں کی حکومت ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کا میجورٹی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کی حکومت گر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپوزیشن کو نشانہ بنایا ہے. ویسے جو لوگ خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو لوگ اپنے سیاسی مخالفین کے خواتین پہ بھی کیسز بناتے ہیں، چادر اور چار دیواری کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مشرف کا بھی مقابلہ کیا، ضیاء الحق کا بھی مقابلہ کیا، ایوب کا آمریت کا مقابلہ کیا. یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نے ان کا کیا بگاڑا؟ آپ نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا. آپ نے میرا والد کو جیل میں رکھا، کچھ بھی نہیں بگاڑا. آپ نے آج بھی میرے پھوپھی کو جیل میں رکھا، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن آپ میرا عوام کا معاشی قتل کر رہے ہو، آپ میرے غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہو. اس کا میرا تکلیف ہے اور اس پہ ہم خاموش نہیں بیٹھے. جس جمہوریت کے لیے میرے خاندان اور میرے جماعت نے اپنی جان دی، خون دیا، اس پہ آپ حملہ کر رہے ہو، اس کا ہمارا تکلیف ہے. جس آئین کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جس آئین کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 30 سال کی جدوجہد کی اور آخر خود شہادت قبول کی، جس آئین اور 18ویں ترمیم ہم نے کنسنسس کے ساتھ جمہوریت کے 2/3 میجورٹی کی زیادہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروایا، اس پہ آپ حملے کر رہے ہیں. اس ملک کی جمہوریت پہ حملے کر رہے ہو، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے اس کو ریورس نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر محاذ پہ لڑیں گے، لیگل پہ لڑ رہے ہیں. فریال طاہر صاحبہ بہادر عورت ہے، سندھ کا ہر نمائندہ بہادر ہے. آپ نے ہمارے اسلام آباد کی سڑکوں کے سندھ کے جو M&As ہیں ان پہ بھی تشدد کیا. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ کے بزدلانہ حرکتوں سے. اور یاد رکھے کہ ہمارا ہر گھر میں عورتیں ہیں، آپ کا بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیٹی ہے، اور آپ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہیں گے. دعا کرے کہ آپ کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئے. اس لیے پیپلز پارٹی کی حکومت میں سیاسی انتقام نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم گھر کے عورتوں کے پیچھے نہیں پڑتے. دعا کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے خان صاحب، ورنہ دیکھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اعلان کیا تھا
کہ ہم اپنا عوامی رابطہ مہم کے لیے کمیٹی بنائیں گے. وہ کمیٹی کا تشکیل ہم نے دیا ہے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. بجٹ, میرا بجٹ پریزنس کے بعد, بجٹ تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے ہمارا عوامی رابطہ کا جو پروگرام ہے وہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دم دم مست کلام ہوگا. آپ سب کا شکریہ. وقار ستی ڈاکٹر صاحب میں ون بائی ون لوں گا. وقار اوکے, بہت شکریہ سر. چیئرمین صاحب, اب لڑائی اتنی آگے جا چکی ہے کہ دو الگ الگ بلز واضح نظر آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود عوام یہ پوچھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر چیئرمین سینٹ کو بنایا تھا, وہاں سے علیحدہ کیوں نہیں ہو رہے, اور کیوں اپوزیشن متحد ہو کے اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نہیں لا رہے؟ پاکستان کے عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشی قتل کیوں ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے ڈالر کی قیمت یہ تھا اور آج 158 روپیز پر کیسے پہنچا ہے. پاکستان کے عوام یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے بیٹوں کو روزگار کیوں نہیں مل رہا, جب وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے غریبوں کے سر سے چھت کیوں چھینا جا رہا ہے انکروچمنٹ کے نام پہ, جب وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم عالمی دنیا کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا سویلین قیادت, ہمارا جمہوری قیادت تو جیل میں ہے, سزا بھی نہیں ہو, کنوکشن بھی نہیں ہو, لیکن جو دہشت گرد, جو کلدن تنظیم اور ان کے سہولت کار جنہوں نے اس ملک کے بچے اور عورتیں اور عام آدمیوں پہ حملے کیے, خون بہایا, وہ کیوں اسٹیٹ کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرائل ہوتا ہے, کنوکشن ہوتا ہے, ان کا اریسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے. یہ سوالات پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کیا کام متحد اپوزیشن کرے گا. ہمارا اے پی سی جو ہے وہ جلد ہوگا, اور اس کے بعد متحد اپوزیشن کا متحد لائے عمل آپ کے سامنے آئے گا. اس سائڈ سے شاکر سولنگی اور پھر عرفان ملک اس سائڈ سے. صاحب یہ فرمائے, میرا سادہ سا سوال ہے, نواز شریف اندر ہے جیل میں, زرداری صاحب گرفتار ہو گئے, آج عظیم فیاض گرفتار ہو گئی, مولانا کی گرفتاری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, سندھ سے 2-3 سیدوں کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سارے اندر باری باری جا رہے ہیں. آپ حکومت گرانے کے لیے نہیں ہو رہے, وہ خان لاڈلا تو کسی اور کا ہے, آپ کا تو ہے نہیں, تو کوئی پریشر ہے آپ پہ بھی کہ حکومت نہ کرائیں؟ بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ کافی کنسسٹنٹ رہا ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کا حکومت بھی نہیں گرایا, گرا سکتے تھے, نہیں گرایا. آج بھی خان صاحب کی حکومت کو گرا سکتے ہیں, نہیں گرا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے, اور میرا پورا کوشش ہوگا کہ میں باقی پارٹیز کو بھی کنونس کریں کہ پارلیمان اپنا ٹرم پورا کریں. مگر یہ فیصلے جو ہے ہم مل بیٹھ کے سارے اپوزیشن پارٹیز اے پی سی میں کریں گے. جہاں تک اریسٹ کی بات ہے, یہ تو ایک پرانا ماڈل ہے, کوئی نیا ماڈل نہیں ہے. اس نیا پاکستان میں کوئی نیا تو چیز ہی نہیں. ہم نے ایوکان کو دیکھا, ایبڈو کے تحت سب کو نااہل یا گرفتار کروایا. پھر ہم نے ضیاء کو دیکھا, اس نے وہی کوشش کیا. پھر ہم نے مشرف کو دیکھا, ہم نے اسی کوشش کیا. اب منی مشرف اور منی ضیاء جو اس کٹپتلی کی صورت میں سامنے آئے ہیں, وہ وہی کوشش کر رہا ہے. وہ ناکام ہوئے, یہ کٹپتلی بھی ناکام ہوگا. اس سائڈ سے عرفان ملک صاحب, پھر گرماری صاحب. اے پی سی عید کے بعد بلانے کا کہا گیا تھا, لیکن اب اے این پی اور جے یو آئی کی طرف سے آف دا ریکارڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا جا رہا. جب تک ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہوگا کہ اے پی سی کی تمام جماعتیں مل کر حکومت گرائیں گی یا کیا کریں گی, تو تب تک اے پی سی نہیں ہوگی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھو, جہاں تک اے پی سی کی بات ہے, ہم نے اس افطار میں اسی کمرہ میں پریس کانفرنس کیا تھا کہ کہا کہ عید کے بعد مختلف جماعتیں کے ویسے احتجاج کے پلانز ہے, عوامی رابطہ مہم کے پلانز ہے, اور ہم ایک اے پی سی کا میٹنگ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں رکھیں گے. تو جب مولانا صاحب اے پی سی بلاتا ہے ہم سب شرکت کریں گے, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. میں نے کوئی کنڈیشنز یا ایسے سیٹ نہیں کیے ہیں جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب, ایک یہ جو اپروچ ایک آپ کی ہے پیپلز پارٹی کی ہے کہ ایوب خان سے لے کے جناب ضیاء سے لے کے مشرف تک لڑتے آئے ہیں,
لیکن باہر بھی ایک اپروچ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے لیڈر کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, دہلی صاحبہ شہید ہوئی, میر مرتضیٰ شاہ نواز صاحب شہادت کی, آج لیڈرشپ جیل میں ہے. آپ کی چیئرمین شپ میں پیپلز پارٹی ہیز دیئر اینی پلان ٹو ریسکیو دیئر لیڈرشپ؟ دیکھو, ایک تو یہ بڑا ظالمانہ بات ہے کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا لیڈرشپ کا تحفظ. اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لیڈرشپ کا تحفظ کرنا ہے, لیکن ریاست کو ان کو ماننا بھی نہیں ہے. ریاست نے جوڈیشل مرڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نہیں کروانا تھا. ریاست نے مشرف کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت نہیں کروانا تھا. ہم ان باتوں سے, ان چیزوں سے کیسے تحفظ دلوا سکتے تھے؟ ہم جدوجہد میں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جدوجہد میں رہی ہے. اس جدوجہد میں ہمیں قربانیوں دینے پر, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے عام کارکن تک قربانی دیتے ہیں, جیل جاتے ہیں, لاشیں کھاتے ہیں, تختے دار پہ چڑھتے ہیں, مگر پیچھے نہیں ہٹتے, جھکتے نہیں ہیں. یہ اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ دوسری جماعتوں کی طرح, خان کی جماعت کی طرح, جب یہاں اسلام آباد میں دھرنا میں آپ نے دیکھا وہ خود بھاگ رہا تھا, اسد عمر کھڑا ہو رہا تھا اور کارکنوں کو مار پڑ رہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایسے جماعت ہیں جہاں قیادت اور کارکن بالکل جدوجہد کریں گے, اور اس لیے وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اطرت جعفری. اچھا سر, جب آپ عوامی رابطہ مہم کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کا کیا آؤٹ کم چاہتے ہیں؟ تھینک یو فار یور کویسچن. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. پہلے ہمارے میں نے آپ کا پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, اور یہ ان اریسٹ سے پہلے جو سی میٹنگ میں نے بلایا تھا 10 تاریخ کو, وہ اسی بات پہ تھا کہ ہمارا عوامی رابطہ مہم کے لیے اسٹریٹجی بنانا. ایک بات یہ ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس ملک میں اتنا سینسرشپ ہے, میڈیا میں اتنا سینسرشپ ہے کہ انٹرویوز کے تحت, پریس کانفرنسز کے تحت ہم اپنا میسیج, اپنا پیغام عوام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. عوام کو ہم نے باہر نکلنا پڑے گا, عوام تک پہنچنا پڑے گا, سڑکوں پہ پہنچنا پڑے گا, اور وہاں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ کیسے ان کو ان کے انسانی حقوق, جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں. اور سب کی جدوجہد کرنا پڑے گا ایک جمہوری پاکستان کے لیے, ایک پرامن پاکستان کے لیے, اور ایک ترقی پسند پاکستان کے لیے. احمد منصور صاحب اور پھر اعجاز. جی بلاول صاحب, شاکر سوگی نے جو بات کی ہے, بات وہی ہے. میرا اینگل فرق ہے کہ جس کی بات ہم میسیجز میں, ہمارے پاس میسیج آتے ہیں, پتہ لگتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا, وہ ہو رہا ہے. اب ایک لمبی لسٹ اور بھی اسی طرح گوسپ ہے کہ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. پوری لیڈرشپ اپوزیشن کی جو ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں ہیں, سارے گرفتار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو یہ تحریک چلانا, یہ رابطہ مہم یا حکومت کو ٹف ٹائم دینا, وہ تو پھر بالکل آزاد ہو کے چلائیں گے. پھر کیا کریں گے, کیا لاہے عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی لیڈرشپ موجود نہیں ہوں گے عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے, عوام کا ناراضگی کو, عوام کا ڈسلیوژنمنٹ کو صحیح راہ پہ, صحیح سمت پہ نہیں لانے کے لیے, پھر اینرکی ہوگا. عوام کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے. بجٹ پاس ہی نہیں ہوا ہے اور اب سے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے. بجٹ پاس ہونے کے بعد آپ نے سنا کتنے ٹیکسز یہ عام آدمی پہ, غریبوں پہ لگا رہے ہیں, جبکہ بینکرز کو بیل آؤٹ, اسٹاک بروکرز کو بیل آؤٹ, امیروں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی. عوام کو نکلنا ہی نکلنا ہے. اگر قیادت جیل میں ہوں گے تو پھر اینرکی ہوگا. اگر قیادت جیل میں ہوں گے اور عوام نکلیں گے تو آگ ہوگا, خون ہوگا. اگر قیادت باہر ہوگا تو قیادت ان کو گائیڈ کریں گے, قیادت ان کے نعرے کو مہذب بنائیں گے, ان کو صحیح طریقے سے صحیح راہ پہ چلائیں گے. جب قیادت نہیں ہوتا تو پھر عوام جو ہے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, اور میں ایک اینرکسٹ ٹائپ سچویشن دیکھتا ہوں. اعجاز سر. جی جنرل صاحب, ایک تو بجٹ کو پاس کرنے کی تاریخ طے ہے 28 جون. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کو یہ شبہ ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ پاس کرنے میں رکاوٹ بنے گی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں حکمت عملی کیا ہے, کیونکہ آپ کو بھی نیب 2 دفعہ تو بلا چکی ہے. جی بالکل, نیب نے مجھے بلایا ہے, اینڈ obviously چیف جسٹس نے تو کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میں not involved in anything. نیب نے بھی مجھے خود کہا کہ آپ اکیوز نہیں ہو. جب میں پیش ہوتا ہوں نیب میں, قانون کے تحت میں نے کوئی گناہ نہیں کی,
تو رول آف لا کے مطابق مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے سب دیکھا کہ آج کل رول آف لا نہیں چل رہے اس ملک میں. لیکن آپ میرے والد کو جانتے ہو, آپ میرے والدہ کو جانتے تھے, آپ میرے نانا کو سنا ہوگا, ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. جیل بھیجنا چاہتے بھیجتے, لیکن پورا اپوزیشن کو بھی آپ جیل بھیجیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, یہ حکومت کو نہیں بچائے گا, مگر میرا اس بات پہ دکھ ہوگا کہ جو معاشی حملے ہو رہے ہیں اس وقت, جو تکلیف پہنچا رہا ہے ہمارے عوام پہ اس وقت, اس پہ نہ بحث ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی پہ, نہ آپ میڈیا پہ. ان مسائل کا حل نکالنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہا ہے نا. جب اسمبلی چلتا ہے اور حکومت اپنا بجٹ پیش کرتی ہے اور پھر اپوزیشن جو ہے اپنا کٹ موشن اور امینڈمنٹ ڈالتے ہیں, اسپیچز کرتے ہیں, تو اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے, کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے. حکومت کوئی غلطی تسلیم کرتی ہے کہ یہ غلط پالیسی تھا, نہیں ہم غلط تھے. لیکن اس وقت خان سولو فلائٹ پہ ہے, وہ سب کچھ ایک اتھارٹیرین آمرانہ سوچ کے تحت چلانا چاہتے ہیں, اور پاکستان ایک وفاقی پارلیمانی نظام سے چلتا ہے. پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک آدمی اکیلا ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. ہم نے سب مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل نکالنا ہے ڈسپائٹ آف پولیٹیکل ڈفرینسز. مگر خان صاحب ایسے حکومت نہیں چلا رہے ہیں. وہ بزدل انسان ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو, عورتوں کو جیل میں ڈال کے بہادر وزیر اعظم بن جائیں گے, لیکن یہ اس کا غلط فہمی ہے. بیٹا آپ احمد منصور کے رائٹ پہ نام بتاؤ ذرا. عادل حسین فرام جی ٹی وی. فلاور صاحب, یہ جو کیسز ہیں یہ پیملن گورنمنٹ میں آپ کے خلاف, تمام پارٹی کے خلاف اسٹارٹ ہوئے, کیا نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے رسپانسیبل ہیں؟ اور دوسرے سے خلائے مخلوق بات کی جاتی جب نواز شریف پر کیسز چلتے تھے, زرداری صاحب سے ہم نے کورٹ میں بھی پوچھا, انہوں نے کہا میں عدلیہ پہ تنقید نہیں کرتا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی خلائے مخلوق؟ دیکھو, میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہا, زرداری صاحب نہیں کہہ رہا, مگر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے اوپن کورٹ میں پوچھا JIT کا ایک فرد سے کہ کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام شامل کیا گیا. اگر میرا نام شامل کروایا جا سکتا ہے تو پھر میں سوال پوچھتا ہوں کہ کسی اور کا نام تو شامل نہیں کروایا گیا اس میں. جس طریقے سے یہ انویسٹیگیشن گیا ہے, جس طریقے سے ان بینامی اکاؤنٹس کا انویسٹیگیشن پہ ISI بھی بیٹھی, مختلف اداروں بیٹھے,